بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسٹور۔ جی تو ناظرین، پچھلے جو ویڈیوز ہیں ان پہ بہت سے لوگ کامنٹ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ ILR کے جو نئے رول ہیں یہ کب سے نافذ العمل ہوں گے، کون کون سی کیٹیگریز اس کی زد میں آئیں گی، اور کیا یہ نئے آنے والوں کے لیے ہوں گے یا جو لوگ آلریڈی UK میں موجود ہیں ان پہ بھی یہ نافذ ہوگا۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں، UK گورنمنٹ کی طرف سے ایک وائٹ پیپر جاری ہوا ہے 30 سپٹمبر کو۔ اس وائٹ پیپر میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ اکارڈنگ ٹو وائٹ پیپر، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے ویزا کیٹیگریز اس کی زد میں آئیں گی۔ تو 3 کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جو اس کی زد میں نہیں آئیں گی اور ان کو 10 سال کے بجائے 5 سال کے بعد ہی ILR دے دیا جائے گا۔ ان میں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو سپاؤز ویزا پہ آئے ہیں، دوسری کیٹیگری ڈومیسٹک ایبیوز والے کیسز، اور تیسری کیٹیگری جو برکس کے بعد EU سیٹلمنٹ ویزا پہ یورپ آئے ہیں۔ صرف یہ 3 کیٹیگریز اس سے مبرہ ہیں، باقی تمام کیٹیگریز پہ 10 سال والا قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ دوسرا کویسچن یہ تھا کہ یہ کب نافذ ہوگا اور کن لوگوں پہ نافذ ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ زیادہ تر UK میں رہنے والے لوگ اس چیز پہ پریشان ہیں کہ جو لوگ آلریڈی UK میں رہ رہے ہیں وہ اس قانون کی زد میں آئیں گے یا نہیں، کیا یہ صرف نئے آنے والوں کے لیے ہی ہوگا۔ تو یہ سب کے لیے ہے۔ وائٹ پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں تمام لوگ جو UK میں رہتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے اور نئے آنے والے تو اس کی زد میں آئیں گے ہی آئیں گے۔ لیکن شبانہ محمود نے وائٹ پیپر میں یہ چیز لکھی ہے کہ جو لوگ آلریڈی UK میں رہ رہے ہیں، جن کے 2 سال 3 سال 4 سال ہو چکے ہیں، ان کے لیے صرف یہ ریلیف ہوگا کہ ان کو کچھ چیزوں میں رعایت دے دی جائے گی۔ وہ کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی نے اس سے پہلے قانون بننے سے پہلے کوئی بینیفٹ حاصل کیا ہے تو وہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی سوشل ورک نہیں کیا، کمیونٹی کے لیے کوئی والنٹیئر ورک نہیں کیا تو اس میں رعایت دی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی ریلیکسیشن مل سکتی ہیں، لیکن نئے آنے والے تمام لوگوں پر یہ نافذ ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور جو بات کی گئی وائٹ پیپر میں، وہ پوائنٹ بیس سسٹم کی گئی کہ کوئی پوائنٹ بیس سسٹم ایسا لایا جا سکتا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یا ہائیلی سکلڈ جو لوگ ہیں ان کو 10 کے بجائے 5 سال میں ILR دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ویسے ہی سسٹم ہو سکتے ہیں جیسے جو اپنا آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں ہوتا ہے، ایک پوائنٹ بیس سسٹم جس میں ان کی کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو انگلش لینگویج ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کوئی پوائنٹ بیس سسٹم یہاں پر بھی لے آئے، اور جو لوگ پوائنٹ کی بیس پہ کوالیفائی کریں گے ان کو 10 کے بجائے 5 سال میں ہی ILR دے دیا جائے۔ تو ایک تو یہ اس میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کب سے نافذ ہوگا، تو اس میں جو وائٹ پیپر میں لکھا گیا ہے اس قانون کو کنسلٹیشن کے ذریعے سے وہ نافذ کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ سب سے پہلے بھیجے گی اپنی ایکسپرٹیز کے پاس، پبلک کمیٹیز کے پاس، اپنے جو کمیٹیز ہیں ان کے پاس، لائرز کے پاس، اور وہاں پر اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ آیا اس قانون میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو برٹش لا کو کے متصادم ہے یا جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جب وہاں سے یہ سب ڈسکس ہو جائے گا تو اس مسودے کو گورنمنٹ اپنی قائمہ کمیٹی میں اپنی کابینہ کے اندر ڈسکس کرے گی، اور کابینہ کی منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا اور یہ نافذ ہو جائے گا۔ اب اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس میں سال بھی لگ سکتا ہے، اور اگر گورنمنٹ چاہے تو اس میں کوئک پروسیس بھی کروا سکتی ہے اور 6 مہینے سے پہلے بھی یہ نافذ ہو سکتا ہے۔ تاہم بالوقت یہ نافذ نہیں ہوا تو مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ابھی ILR ڈیو ہے وہ فوراً اپلائی کریں اور اپنا ٹائم مزید ضائع نہ کریں تاکہ وہ اس قانون کی زد میں آنے سے بچ سکیں۔ اب یہ اگلا کویسچن یہ ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوگا اور کنسلٹیشن کے ذریعے سے نافذ کر دیا جائے گا تو کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کیسے ہوگی؟ تو اس کے ایک طریقہ قانون میں یہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی ایسا لا آتا ہے 40 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ ان 40 دنوں میں اگر حکومت کے اپنے کوئی پارلیمنٹیرین سمجھتا ہے یا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس میں
کوئی چیز ایسی ہے جو ہیومن رائٹس، پبلک رائٹس یا لا کے متصادم ہے، تو ان 40 دنوں میں وہ پارلیمنٹ کے اندر موشن فارورڈ کر سکتا ہے۔ موشن فارورڈ کرنے کے بعد ہی پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، تو یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وائٹ پیپر کے اکارڈنگ میکسیمم چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں۔ امید ہے آپ کو اب ہر چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں جلد نئی اپڈیٹس اور نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔